ایک عورت کو اللہ ہر بار اولاد نرینہ سے نوازتا تھا، مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا تھا، لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی اور اللہ کی حکمت سے راضی رہتی تھی، مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک اس عورت کے 20 بچے فوت ہوئے۔ آخری بچے کی فوت ہونے پر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق حقیقی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے کہا، اے کون و مکا کے مالک، تیری اس گنہگار بندی سے کیا غلطی ہوئی کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ آئے دن میرا دل غم کے ہول کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی کہ نہیں۔ اے دکھی دلوں کے بید جاننے والے، مجھے بھی نواز، اپنا لطف و کرم فرما دے۔ روتے روتے اسے اونگ آ گئی۔ خواب میں ایک شگفتہ پربہار باغ دیکھا جس میں وہ سیر کر رہی تھی کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا ہے۔ باغات اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت خوشی سے بے خود ہو گئی۔ محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی اور اس کے تمام بچے بھی اسی محل میں موجود تھے جو اسے وہاں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتے تھے۔ پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا تھا یہ سب اس کا اجر ہے۔ خوشی کی لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملال جاتا رہا اور اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا، یا الہی، اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اگر تو سینکڑوں سال بھی مجھے اسی طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔